بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی مشاہدوں سے، تجربوں سے، مطالعے سے جڑی ہوئی ہے، اسی سے بنتی ہے، اس سے خوبصورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر آپ خواتین کے بارے میں مہربان زیادہ ہیں، تو اگر یہ الزام ہے تو میں بہت شوق سے قبول کر لیتا ہوں. میری بیٹیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ مما کبھی سخت بات کر لیں تو کر لیں، آپ نہیں کرتے. انفیکٹ میرا دل یہ جانتا ہے کہ اگر میں انہیں سختی سے کوئی بات کہوں گا تو وہ اس کو بہت دنوں تک اس سختی کو محسوس کریں گے، کیونکہ عورت کسی بھی روپ میں ہو بہت ساری چیزیں برداشت کرتی ہے. اس کا جو شوہر ہے وہ بہت مالدار نہ ہو یہ برداشت کر لے گی، بہت شکل میں خوبصورت نہ ہو یہ بھی برداشت کر لے گی، وہ عمر میں بھی اس سے زیادہ ہو یہ بھی برداشت کر لے گی، لیکن وہ بد اخلاق ہو، بدخو ہو اور سخت لفظ بولنے والا ہو، انفیکٹ یہ برداشت نہیں ہوتا. میرے پاس چونکہ بہت سارے کیسز آتے ہیں اور اس میں بعض دفعہ تو مسئلے اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ واپسی کا رستہ نظر نہیں آتا، لیکن میں چونکہ اپنے رب سے بہت محبت کرتا ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے وہاں سے امید کی روشنی ہمیشہ آتی رہتی ہے. پچھلے دنوں ایک بیٹا اپنی ماں کو لے کے آیا تھا اور ان کی ماں اپنے میاں سے سخت ناراض تھی، اور اٹ واز ٹو ڈیسائیڈ کہ جی میں اب اس کے ساتھ 25-30 سال گزار دیے، اولاد بڑی کر دی، گھر اس کا بنا دیا، سنوار دیا، پر یہ بد اخلاقی کرنے سے باز نہیں آتا. اور حال ہی میں اس نے کوئی زیادہ سخت بات کہی تھی، تو جب وہ یہ بات مکمل کر چکی تو میں نے لمحے بھر کو اپنی آنکھیں بند کی تو ایک پورا منظر میرے سامنے آیا. اور یہ منظر آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا خولہ بن ثعلبہ، مدینہ منورہ میں تھی، ظاہرہ صحابیہ ہوئی اور نوجوان تھی. ان کے جو میاں تھے ان کا نام تھا اوس بن صامت، یہ ان کے چچا زاد تھے اور بوڑھے تھے، کافی عمر کے ان سے زیادہ تھے، لیکن عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان بھی ان کی بہت لمبی تھی اور دراز تھی. ایک روز کیا ہوا کہ گھر آئے، غصے میں تھے، بیوی سے کوئی بات کی، بیوی نے آگے سے تڑ کر کے جواب دیا تو بات بڑھ گئی اور انہوں نے دروازہ کھولا، باہر جانے لگے، پھر رکے اور رک کے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے. اچھا، ایام جاہلیت میں یہ جملہ طلاق کا جملہ ہوتا تھا کہ جیسے ماں کی حرمت ہے، ماں حرام ہے، تم بھی مجھ پہ حرام، تو بات ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد واپس آئے تو اب اپنی بیوی کے قریب ہو کے بیٹھنے لگے تو وہ پرے ہو گئی، پھر بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر منہ نہیں لگایا. تو اس نے کہا کہ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تو اس نے کہا تم جو کہہ کے گئے ہو وہ اتنا برا ہے، تو جب تک اللہ اور اس کا رسول فیصلہ نہیں کرتا میں تو تمہیں ہاتھ نہ لگانے دوں. وہاں سے وہ اٹھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے شکایت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے شوہر پر رحم کھاؤ اور اس پہ نہ اتنا غصہ کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری کو پوری جوانی کھا گیا. یہ لفظ ہے حدیث کے، یہ مسند احمد میں آئی ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے اور ابی داؤد میں آئی ہے. آپ اندازہ کیجئے کوئی لفظ اس کے ریکارڈ ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری جوانی اس کو دے دی، میری جوانی کھا گیا، بچے بڑے کر دیے، اب یہ مجھ پہ یوں زبان درازی کرتا ہے اور اب تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لمحے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. حسن اتفاق یہ کہ اسی دوران وحی آ گئی. وحی کے الفاظ تھے، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے، وحی کے الفاظ تھے قد سمع اللہ، اور آخر میں اس کا اللہ سمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنے رنج اور ملال کا شکوہ کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. جب سورہ مجادلہ کی آیات اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، پھر خولہ سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر دے. تو خولہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کہاں سے غلام کو آزاد کرے، اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے. کہا پھر اس سے کہو کہ 2 ماہ کے روزے رکھے. یہ اس نے جو غلطی کی ہے، جو یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کی سزا. اس نے کہا یا رسول اللہ بوڑھا آدمی ہے، کیسے وہ روزے رکھے گا، وہ بھی 2 ماہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا حل بتایا کہ پھر یہ کرو کسی کو 60 مسکینوں کو کھجور کھلائے
اور یہ بنتی ہے تقریباً 1 من اور 19 کلو کے قریب. اس زمانے میں اس کو ایک وسق کہا جاتا تھا. تو وہ پھر کہا یا رسول اللہ اتنے تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کا ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. 1 بورا, اچھا بورے میں 1 من ہوگی یا کتنی ہوگی یہ اس کا ذکر نہیں ہے, تو 1 بورا ہم دے دیتے ہیں, تم اس کی طرف سے اپنے بد اخلاق میاں کی طرف سے اس کو خیرات کر دو. یعنی اللہ کے رسول نے یا اللہ نے اس بات پہ رشتہ نہیں توڑا. تو تب خولہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 بورا میرے پاس بھی ہے, میں بھی پھر دے دیتی ہوں. آپ نے کہا ابھی جاؤ اور جا کے یہ کھجور خیرات کر دو اور اپنے میاں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس سے اچھا سلوک کرو. جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نیک سلوک کی نصیحت کرتا ہوں. خاطر حضرات, اگر آپ کے پاس ماڈل موجود ہو, لائک اگر پڑھنے والا ویسٹ کو پڑھتا ہو تو وہاں تو گھر توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں, دل جوڑنے کی باتیں تو نہیں ہوتی. تو اگر پڑھنے والا ایسٹ کو پڑھتا ہے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ہم چونکہ ہم تو ٹارگیٹڈ نہیں پڑھتے, ہم ٹاوا پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں, اس کی ڈیپتھ کو نہیں جانتے ہوتے. لائک بہت عرصے سے میری یہ رائے بھی بن رہی ہے کہ ہر خاندان میں آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں, کسی ایک عورت کو یا مرد کو ایسا مقام اور مرتبہ ضرور دینا چاہیے ہر خاندان میں کہہ رہا ہوں کہ جب بچیاں, بچے, مرد, عورتیں خاندان میں لوگ جھگڑ پڑیں تو عدالتوں میں معاملہ جانے کی بجائے, محلے میں جانے کی بجائے, ماں باپ کے پاس جانے کی بجائے ان کے پاس جا کے آپ رو لیں اور ان کے پاس جا کے آپ اپنی بات کرنے, اور وہ انصاف کی بنیاد پہ, عدل کی بنیاد پہ, محبت کی بنیاد پہ اس معاملے کو سلجھائیں تاکہ زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے چلے. زندگی کو بدصورت بنانے میں زبان کا بہت رول ہے, پر یہ بدصورتی کو چننے میں اور کم کرنے میں جہاں آپ کی آنکھیں, جہاں آپ کے لفظ بہت سے کام کرتے ہیں, وہاں کو ایک محبت بھرا دل بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو سنے سب کی, اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو انسان دیکھیں, تلوار چلانا اور گاٹے اتارنا کون سا مشکل کام ہے, ٹھک کر کے مارے رشتہ ٹوٹ جائے گا, لیکن ان کو جوڑ کے رکھنا یہ مشکل کام ہے. پر مشکل کام بھی ہم ہی کو کرنے ہیں, اور کبھی ہم عقل سے کر لیتے ہیں, کبھی پیار سے کر لیتے ہیں, کبھی سمجھا بجھا کے کر لیتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.